Now we discuss present perfect continuous tense. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر تا رہا ہے، تی رہی ہے، تی رہی ہیں، تے رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، جیسے اعجاز صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے فقرات جن کے آخر پر عموماً رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آئے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہو تو وہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کے فقرات کہلاتے ہیں۔ عموماً کا لفظ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ نہ آئے، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو تھوڑی بدل لینے سے ان کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آ جاتا ہے۔ مثلاً میں 2 سال سے اس کالج میں پڑھاتا ہوں، یعنی میں 2 سال سے اس کالج میں پڑھا رہا ہوں۔ اس ٹینس کی پہچان کے حوالے سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ پریزنٹ کانٹینیوس کے فقرات میں وقت کا ذکر ایڈ کر لیا جائے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کے فقرات بن جاتے ہیں۔ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سنس یا فار استعمال کرتے ہیں جن کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پر تا رہا ہے، تی رہی ہے، تا رہا ہوں وغیرہ آتا ہے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے کیا اصول ہیں۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی شی اٹ ہو تو سبجیکٹ کے بعد ہیز بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیز بین کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا آئی وی یو دے ہو تو سبجیکٹ کے بعد ہیو بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیو بین کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو اور بین کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے اور بین کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ہیز، ہیو سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، ڈیئر لسنرز، اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس از یوزڈ، نمبر 1 to talk about an action which started in the past and is still in progress۔ ایسا کام جو پاسٹ یعنی ماضی میں شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے کے بارے میں بات کرنے کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، He has been sleeping for 8 hours۔ وہ 8 گھنٹے سے سو رہا ہے، یعنی اس نے 8 گھنٹے پہلے سونا شروع کیا اور ابھی بھی سو رہا ہے۔ اسی طرح They have been playing since morning۔ وہ صبح سے کھیل رہے ہیں۔ We have been living here for 10 years۔ ہم 10 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ Number 2 to talk about an action that has been in progress up to the recent past۔ ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو کر ریسنٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب تک جاری رہے کے لیے بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، I have been repairing my car۔ میں اپنی کار مرمت کرتا رہا ہوں۔ فرض کریں آپ اپنے گھر کے گیراج میں کھڑے ہیں، آپ کا ایک دوست آپ کو ملنے آتا ہے، آپ کے کپڑوں اور ہاتھوں پر گریس اور انجن آئل وغیرہ کے نشانات دیکھ کر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے کپڑے اور ہاتھ کیوں خراب ہیں۔ آپ کہتے ہیں I have been repairing my car۔ میں اپنی کار مرمت کرتا رہا ہوں۔ کار مرمت کرنے کا کام آپ اب نہیں کر رہے، یہ کام آپ نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے شروع کیا اور ریسنٹ پاسٹ یعنی تھوڑی دیر پہلے تک کیا۔ اسی طرح اٹ ہیز بین سنوئنگ، برف باری ہوتی رہی ہے۔
یہ فقرہ بتاتا ہے کہ اب تو برف باری نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دیر پہلے تک ہوتی رہی ہے، اس لیے زمین پر ابھی بھی تھوڑی برف موجود ہے۔ مزید دیکھیے، Have you been watering the garden؟ کیا آپ باغ کو پانی دیتے رہے ہیں؟ He has been painting the room۔ وہ کمرے کو رنگ کرتا رہا ہے۔ ان فقرات میں نوٹ کیجئے کہ یہ فقرات کام کی کانٹینیوٹی یعنی تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کوئی کام پاسٹ سے شروع ہو کر ریسنٹ پاسٹ تک مسلسل ہوتا رہا۔ نمبر 3، to talk about repeated actions in a period up to the recent past or up to now۔ یہ ٹینس ایسے کاموں کو بھی ظاہر کرتا ہے جو پاسٹ ماضی سے لے کر ریسنٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب یا up to now یعنی اب تک تسلسل کے ساتھ تو جاری نہ رہیں بلکہ ریپیٹ یعنی بار بار ہوتے رہیں۔ اگزامپلز دیکھیے، مسٹر اعجاز ہیز بین ٹیچنگ اس انگلش۔ اعجاز صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں۔ اس سینٹنس میں پڑھانے کا عمل ماضی میں شروع ہوا اور ریسنٹ پاسٹ تک تقریباً ہر روز ریپیٹ ہوتا رہا۔ اسی طرح شی ہیز بین پلئنگ دا پیانو سنس شی واز 4۔ وہ 4 سال کی عمر سے پیانو بجا رہی ہے۔ یہ سینٹنس بتاتا ہے کہ اس نے 4 سال کی عمر سے پیانو بجانا شروع کیا اور یہ عمل وقتاً فوقتاً ریپیٹ ہوتا رہا اور up to now یعنی اب تک جاری ہے۔ I have been taking driving lessons for 3 months۔ میں 3 ماہ ڈرائیونگ کے اسباق لیتا رہا ہوں یا میں 3 ماہ سے ڈرائیونگ کے اسباق لے رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لسنرس، کسی بھی اردو فقرے کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے صرف اس کی اردو پہچان نہ دیکھیں بلکہ اس کے مفہوم کو بھی پیش نظر رکھیں۔ مثلاً ایک طالب علم 2 سال پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں۔ اردو زبان کے مطابق تو یہ فقرہ درست ہے، لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ I have been studying in the Punjab University درست نہیں، کیونکہ یہ کام ریسنٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب میں نہیں بلکہ ریموٹ پاسٹ یعنی ماضی بعید میں ہی ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا انگریزی میں اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کی بجائے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس میں کرنا چاہیے۔ درست ترجمہ ہے I had been studying in the Punjab University۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا تھا۔ ڈیئر لسنرز، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو اور ابھی تک جاری ہو، اس کام کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کرتے ہیں، اور اس ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو اور ابھی تک جاری ہو، اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس میں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو اور ابھی تک جاری ہو، اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس دونوں ٹینسز سے ہی درست ہوتا ہے۔ مثلاً میں 2 سال سے اس کالج میں پڑھا رہا ہوں کا ترجمہ I have been teaching in this college for 2 years یا I have taught in this college for 2 years دونوں طرح درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ چند وربز ایسے ہیں جنہیں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے صرف پریزنٹ پرفیکٹ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے یہ فقرات نوٹ کیجئے۔ میں اسے کئی سال سے جانتا ہوں۔ اردو عبارت کی روح سے یہ فقرہ پریزنٹ سمپل ٹینس کا معلوم ہوتا ہے، مگر چونکہ اس فقرے میں وقت کا ذکر ہے، لہٰذا اگر آپ اس کا ترجمہ I have been knowing him for many years کریں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ نو ایسا ورب ہے جسے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس فقرے کا درست ترجمہ ہے I have known him for many years۔ میں اسے 2 دن سے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ یہ فقرہ اردو پہچان کے لحاظ سے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کا ہے، مگر اس کا ترجمہ I have not been seeing him for 2 days غلط ہے، کیونکہ سی بھی ایسا ورب ہے جسے اس ٹینس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس فقرے کا درست ترجمہ ہے I have not seen him for 2 days۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ میں اسے 2 دن سے نہیں دیکھ رہا ہوں با محاورہ اردو نہیں، بلکہ با محاورہ اور درست اردو ہے میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا ہے، جو کہ اردو عبارت کے اعتبار سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہی کی پہچان ہے۔ میں نے کئی ماہ سے چڑیا گھر کی سیر نہیں کی ہے۔ اس فقرے میں
وزٹ بطور ورب استعمال ہو رہا ہے. وزٹ بھی ایسا ورب ہے جسے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں استعمال کرنا غلط ہے، لہٰذا اس فقرے کا درست ترجمہ ہے I have not visited the zoo for many months. اس کے علاوہ لائک، لو، میٹ اور ہیو ملکیت کے معنوں میں ایسے وربز ہیں جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں نہیں استعمال کیے جاتے. اب ہم اس ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں. زمین ہمیشہ سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. The earth has ever been revolving round the sun. سورج صدیوں سے زمین کو حرارت اور روشنی مہیا کر رہا ہے. The sun has been providing heat and light to the earth for centuries. اگر کسی فقرے میں گھنٹوں سے، دنوں سے، مہینوں سے، سالوں سے، صدیوں سے کے الفاظ آئیں لیکن ان سے پہلے کوئی عدد جیسے 2، 5، 10 وغیرہ نہ ہو تو پھر بھی ان سے پہلے فار استعمال کرتے ہیں، جیسے for hours, for days, for months, for years, for centuries. صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے. Cool wind has been blowing since morning. انڈیا عرصہ دراز سے کشمیر کی تحریک آزادی کو منفی ہتھ گنڈوں سے دبا رہا ہے. India has been suppressing the freedom movement of Kashmir with negative tactics for a long time. پولیس کئی روز سے دہشت گرد کو تلاش کر رہی ہے. The police have been searching for the terrorist for many days. لڑکیاں کئی گھنٹے تک اپنے کمروں کو سجاتی رہی ہیں. The girls have been decorating their rooms for many hours. طارق تقریری مقابلوں میں پہلا انعام حاصل کرتا رہا ہے. Tariq has been winning first prize in declamation contests. سمینہ 1990 سے اس ادارے میں ملازمت کر رہی ہے. سمینہ has been serving this institution since 1990. صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے. It has been drizzling lightly since morning. مری میں 2 دن سے برف باری ہو رہی ہے. It has been snowing in Murree for 2 days. وہ 5 سال سے اسکول کے احاطہ میں رہتا ہے. He has been living in the school premises for 5 years. میں کئی دن سے بخار میں مبتلا ہوں. I have been suffering from fever for many days. میں شام ہی سے سر درد محسوس کر رہا ہوں. I have been feeling a headache since evening. ہم غیر نصابی سرگرمیوں میں باقاعدگی سے حصہ لیتے رہے ہیں. We have been taking part in extracurricular activities regularly. ہم چھٹی کلاس سے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. We have been studying in the school since our 6th class. وہ کافی دیر سے بناؤ سنگھار کر رہی ہے. She has been making up for a long time. عالمگیر مدت سے کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے. عالمگیر has been dealing in cloth since long. کشمیری مسلمان کئی سال سے حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. The Kashmiri Muslims have been sacrificing for self-determination for many years. وہ کئی سال سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. They have been leading a miserable life for many years. پولیس ایک ہفتے سے شہر میں گشت نہیں کر رہی. The police have not been patrolling the city for a week. مرغیاں 1 ماہ سے انڈے نہیں دے رہیں. The hens have not been laying eggs for a month. اس ٹینس کے منفی فقرات کے آخر پر بھی ہے یا ہیں وغیرہ عموماً لکھے یا بولے نہیں جاتے. کیا وہ کئی دنوں سے اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے؟ Has he been repenting of his deed for many days? کیا یہ ملاقاتی 1 گھنٹہ سے دفتر کے باہر کھڑا ہے؟ Has this visitor been standing outside the office for an hour? کیا سعدیہ کئی ماہ سے مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہی ہے؟ Has Sadia been preparing for the competitive examination for many months? کیا مشتعل ہجوم نعرے نہیں لگاتا رہا ہے؟ Has the excited crowd not been raising slogans? کیا وہ آپ کو بے وقوف نہیں بناتا رہا ہے؟ Has he not been befooling you? کیا آپ 1 ہفتہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ Have you not been saying your prayers for a week? آپ اپنے نوکر کو 1 گھنٹہ سے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ Why have you been punishing your servant for an hour? وہ اپنے والد کے انتقال کے وقت سے کیا کر رہا ہے؟ What has he been doing since the death of his father? مداری کب سے اپنے کرتب دکھا رہا ہے؟
Since when has the juggler been showing his tricks? نالائق طالب علم کب سے اپنے استاد صاحب کا سر کھا رہا ہے؟ Since when has the incapable student been bothering his teacher? مزدور کب سے کنواں کھود رہے ہیں؟ Since when have the laborers been digging the well? آپ کب سے یہاں تشریف فرما ہیں؟ Since when have you been sitting here? آپ کتنے عرصہ سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں؟ How long have you been living in a rented house? وہ کتنے سال سے اس دفتر میں کام کر رہا ہے؟ For how many years has he been working in this office?